آب حیات، یہ نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک ایسا افسانوی چشمہ جس کا پانی پینے والے کو ہمیشہ کی زندگی بخش دیتا ہے۔ تو آئیے اس پر اسرار داستان کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، کیا ہو اگر پانی کا صرف ایک گھونٹ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے؟ یہی وہ سوال ہے نا جس نے صدیوں سے بادشاہوں، فاتحین اور بڑے بڑے مفکروں کو بے چین رکھا ہے۔ آخر ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش تو انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ تو یہ آب حیات آخر ہے کیا چیز؟ یہ ایک افسانوی امرت ہے اور اس کی کہانیاں دنیا کی تقریباً ہر تہذیب میں ملتی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ایسا پانی جو موت کو بھی مات دے دے۔ اور دیکھیے، ہمیشہ زندہ رہنے کی یہ جستجو کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ قدیم یونان سے لے کر فارسی داستانوں تک اور پھر اسلامی روایات میں بھی یہ خیال الگ الگ شکلوں میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ تو چلیے اب اس کی تلاش کی سب سے مشہور کہانیوں میں سے ایک پر نظر ڈالتے ہیں، جس کا مرکزی کردار ہے ذوالقرنین۔ دیکھیے، ذوالقرنین کی نیت باقی بادشاہوں جیسی بالکل نہیں تھی۔ ان کی خواہش دنیا پر حکومت کی نہیں بلکہ صرف اتنی تھی کہ انہیں اپنے رب کی عبادت کے لیے مزید وقت مل جائے۔ ان کی منزل وہ ایک ایسی پراسرار اور خطرناک جگہ تھی، ایک ایسی تاریک وادی جہاں کبھی کسی انسان یا جن کا گزر تک نہیں ہوا تھا، لیکن بادشاہ کا ارادہ پکا تھا۔ سفر کے دوران اچانک ایک شدید طوفان نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ پورا لشکر بکھر گیا اور اسی افراتفری میں ذوالقرنین اپنے ساتھی حضرت خضر سے جدا ہو گئے۔ اور پھر قسمت نے اپنا کھیل دکھایا۔ حضرت خضر جو بالکل تنہا رہ گئے تھے، اسی چشمے تک جا پہنچے جس کی تلاش میں وہ سب نکلے تھے۔ پانی کی یہ تفصیل اس کی غیر معمولی نوعیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ شاید یہی ہے کہ جس نے تلاش کا آغاز کیا اسے منزل نہ ملی، اور جسے اس کی خبر تک نہ تھی اسے آب حیات نصیب ہو گیا، اور یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر وہ شخص جو آب حیات تک پہنچا اس نے اسے پینا پسند کیا؟ آئیے ایک اور فاتح کی کہانی دیکھتے ہیں۔ ذوالقرنین کے بالکل برعکس سکندر اعظم کی جستجو دنیاوی شان و شوکت کے لیے تھی، لیکن جب وہ آب حیات تک پہنچے نا تو ان کا سامنا ایک ایسی حقیقت سے ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ منظر بڑا عبرتناک تھا۔ ایک پرندہ جو ہمیشہ زندہ تو تھا لیکن بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے سخت اذیت میں تھا۔ اس پرندے نے سکندر کو آب حیات کا دوسرا یعنی تاریک پہلو دکھایا۔ یہاں سکندر نے حکمت سے کام لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ زندگی نعمت نہیں بلکہ ایک لعنت ہے۔ انہوں نے لامتناہی اذیت پر ایک باوقار فانی زندگی کو ترجیح دی، اور ان کے اسی فیصلے نے انہیں تاریخ میں امر کر دیا۔ تو ان کہانیوں سے ہٹ کر کیا اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت ہے کہ حضرت خضر آج بھی زندہ ہیں؟ اس پر علماء کی رائے مختلف ہے۔ دیکھیے، اس معاملے پر علماء کی رائے بٹی ہوئی ہے۔ جمہور علماء اور صلحاء کا تو یہ ماننا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس زندہ ہیں، جبکہ ابن حجر عسقلانی جیسے کچھ محققین ان روایات کی سچائی پر سوال اٹھاتے ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے اہم دلیل کی طرف جو ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے ایک نیک بندے کی ملاقات کا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی نشانی تھی۔ ایک مردہ مچھلی کا زندہ ہو جانا اس پانی کی زندگی بخش تاثیر کا کھلا ثبوت تھا۔ مفسرین کے مطابق یہ وہی آب حیات تھا، اور وہ نیک بندے جن سے حضرت موسیٰ ملے وہ حضرت خضر ہی تھے۔ تو ان تمام داستانوں اور دلائل کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں حقیقی لافانی زندگی کا تصور آخر ہے کیا؟ قرآن کا یہ فیصلہ بالکل حتمی ہے۔ دنیاوی زندگی میں جسمانی طور پر ہمیشہ زندہ رہنا ممکن ہی نہیں۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا سامنا ہر مخلوق کو کرنا ہی ہے۔ اس دنیا کو آخرت کی تیاری کے لیے بنایا گیا ہے، تو اصل مقصد اس عارضی زندگی کو لمبا کرنا نہیں بلکہ آنے والی ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کرنا ہے۔ تو پھر ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ اصل کامیابی اس عارضی دنیا کو طول دینا نہیں بلکہ نیک اعمال کے ذریعے آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کی تیاری کرنا ہے۔ تو پھر حقیقی آب حیات کیا ہے؟ وہ کوئی چشمہ نہیں بلکہ اللہ پر ایمان اور نیک اعمال ہیں۔
یہی وہ چیزیں ہیں جو آخرت کی ابدی زندگی کا راستہ کھولتی ہیں، اور یہی وہ کامیابی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے جو ہم سب کے لیے غور و فکر کا باعث ہے کہ اگر اصل منزل آخرت ہے تو اس سفر کے لیے ہمارا زاد راہ کیا ہونا چاہیے؟